یہ انجینئر مرزا کے ساتھ لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف رائے ہیں اور بہت زیادہ علماء اس کے اوپر غصے کا اظہار بھی کرتے گئے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف رائے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انجینئر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اوپر کنٹرول کریں اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا تعلق ہماری پاک ہستیوں کے ساتھ ہے اس سے کمنٹ کرنے سے پرہیز کریں۔ دیکھیں اس طرح معاشرے کے اندر ایک قسم کی آگ پھیلے گی، ایک طرف سے مرزا صاحب انجینئر صاحب اپنی توپیں علماء کی طرف چلائیں گے کہ فتاووں کا رخ بھی مرزا کی طرف ہوگا، اور پھر کچھ لوگ تو غازیوں کو بھی تیار کریں گے اور اسی طرح کچھ اپنے شاگردوں کو مرزا کے سامنے انجینئر کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کا ماحول برپا کرنے سے احتیاط کیا جائے، لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ جو دین حنیف ہے، جو دین ابراہیم ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اسے امانت سمجھ کے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ انسان اپنے آپ کو مشہور کروانے کی کوشش کرے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو بھی کوئی انسان شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا الہ العالمین کل قیامت کے دن اس کی شہرت کروا دیں گے اور اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر ہمارے اعمال شہرت کے لیے ہی ہونے گئے یا پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے یہ اتنی محنت کرنی ہے اور کل اللہ کے ہاں ہم نے چھتر کھانے گئے، تو اس سے بہتر ہے وہ زندگی بڑی لمبی ہے، مرنے کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوگی وہ لاکھوں سال کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، خالدین فیہا ابدا، جو انسان جہاں پہ چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علماء کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جو بھی کوئی انسان خیر کا میسیج دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، وہ خیر کو پھیلائے، خیر پھیلانے کا سبب انسان بن سکتا ہے، لیکن انتشار کا نہیں، انتشار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انجینئر مرزا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اور علماء سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کو مشتعل کرنے سے پرہیز کریں۔ پہلے ہی امن برباد ہو چکا ہے اور بے شمار فتنے ہمارے ملک پاکستان کے اندر سر اٹھا رہے ہیں۔